اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، یعنی مومنوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے، ان روزوں کی صورت اور تھی، دنوں میں بھی فرق تھا، لیکن روزے ان پر بھی فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے ویسے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا روزہ رکھنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ روزے ہمارے اوپر اسی لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے سچے پکے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ روزہ رکھنے کی علت ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ ایک، توحید و رسالت کا اقرار، نماز، روزہ۔ روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے روزہ۔ لیکن افسوس، ہم سرکاری کاغذات میں تو مسلمان لکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے دفتر میں ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے۔ چونکہ روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور ہم اسی سے دور ہیں، ہم اسی سے دور ہیں۔ روزہ رکھنے کی علت یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے تائب ہو جائے، اس کا ظاہر و باطن پاک اور صاف ستھرا ہو جائے۔ یہ روزے رکھنے کا مطلب ہے اور یہ روزے رکھنے کی وجہ ہے۔ روزہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت رب ارشاد فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے اور روزے کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کا جو ثواب ہوتا ہے وہ نیتوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جیسی نیت ویسا اس کا ثواب۔ حدیث شریف میں ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ روزے کی ایک الگ شان ہے کہ اس کا ثواب، اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم صرف کہلانے کے مسلمان ہیں، اللہ کے دفتر میں ہم اس لائق نہیں کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں کیا جائے، چونکہ ہم روزوں سے دور ہیں، ہم روزوں سے دور ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے انسان دور حاضرہ میں
روزے سے اتنی دور ہے کہ وہ یا تو جمعے کا رکھ پاتے ہیں، پورے مہینے میں 1-2 روزے رکھ لیتے ہیں۔ اور روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الصوم، روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو روزے کا معنی ہے رکنا، لغوی معنی ہے اس کا رکنا، باز رہنا۔ اصطلاحی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے قصدن رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا معنی رکنا ہے، یعنی انسان کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، اور میاں بیوی جو تعلقات بناتے ہیں ان تعلقات بنانے سے رک جائے، اس نام کا روزہ ہے، اس کام کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزے میں انسان، اس کے پاس بہت ساری نعمتیں بھی ہیں، اس کے سامنے دسترخوان ہے، طرح طرح کی اچھی اچھی غذائیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے۔ اچھے اچھے مشروبات اس کے سامنے موجود ہیں، خواہ وہ جوس ہو یا کولڈ ڈرنکس ہو یا اس کے علاوہ اور مشروبات ہو، لیکن پی نہیں سکتا ہے، اس کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ انتظار کرتا ہے ایک وقت کا۔ انسان کھا نہیں سکتا ہے، انسان پی نہیں سکتا ہے، انسان بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہونے پاتا ہے، اس کے باوجود وہ کچھ کھا نہیں سکتا ہے، وہ میڈیسین نہیں کھا سکتا، وہ کوئی انرجی کا پاؤڈر نہیں پی سکتا، کیونکہ اس کو انتظار ہے ایک وقت کا۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ افطار کا وقت ہے، جو وہ جانتا ہے یہ پریشانی تو بہت ہے، لیکن ہر پریشانی کے بعد کا جو پھل ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ مثلا آپ سمجھیے گا، ایک ماں اپنے بچے کی ولادت کے وقت اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ جانتی ہے کہ تقریباً 9 ماہ مجھ کو اس کو پیٹ میں رکھنا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مائیں اس ولادت کے سلسلے میں انتقال تک کر جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اتنا بڑا خطرہ وہ مول کیوں لیتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ جانتی ہیں اگر ہم نے اس امتحان کو پاس کر لیا، اگر ہم نے اس دقت اور پریشانی کو برداشت کر لیا، تو اس کے بعد کا جو پھل ہے، اس کے بعد کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ اجر کیا؟ وہ اولاد کی شکل میں، بیٹا یا بیٹی۔ تو انسان دقتوں کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہر دقت کے بعد، ہر پریشانی کے بعد کا جو پھل ہے وہ بہت میٹھا ہے۔ ایسے ہی ایک روزہ دار، اس کو یقین ہے اللہ پر، اس کو بھروسہ ہے اللہ پر کہ میں ان تمام پریشانیوں کو اٹھانے کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب میں نے روزہ رکھا ہے، تو اس کے بعد کا جو پھل ہے، اس کے بعد کا جو پھل ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ حالانکہ وہ دن میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، چھپ کر کھا سکتا ہے، پھر بھی نہیں کھاتا، پھر بھی نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، کسی سے چھپا سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے 3 شخصوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، وہ قبول کی جاتی ہیں۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ ایک شخص روزے دار ہے۔ روزے دار جب وقت افطار اس کے سامنے دسترخوان لگا ہوتا ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے، پی نہیں سکتا، ایک وقت کا انتظار کرتا ہے، کب اللہ کی طرف سے حکم ہو، کب میں اپنے منہ میں کوئی مشروب لے کر جاؤں، کوئی معقول لے کر جاؤں، اس وقت کا انتظار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے روزے دار وقت افطار جو دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، آپ وقت افطار دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی بخشش کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی پر اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کریں۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، انشاءاللہ العزیز
ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا وہ شخص عادل بادشاہ، کوئی عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، صحیح سے جج کرتا ہے تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا مظلوم، جس کو ستایا جاتا ہو، گرچہ وہ دنیاوی حالت سے کمزور و غریب ضرور ہے، لیکن اس کی آہیں بابے حجابت سے جا کے ٹکراتی ہیں اور اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرو، ان کے لیے حامی اور ناصر رہو، تو روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ روزہ دار کی دعا ہر وقت اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں روزہ صرف ان چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور آنکھ کا روزہ یہ صرف رمضان میں نہیں، یہ تو 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے، ہر وقت آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے۔ مطلب ہم نے دیکھنا تو اچھا دیکھنا ہے۔ اگر ان آنکھوں سے اٹھ کر دیکھو تو موبائل کی اسکرین پر گندی گندی پکچرز نہیں۔ اگر ہم اٹھنے کے فوراً بعد اپنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد میں اگر ہم کچھ دیکھیں، ہم اپنی ان آنکھوں سے یا تو قرآن پاک دیکھیں، یا مسجدوں کے دروازے دیکھیں، یا ہم حدیث کی کتابیں دیکھیں، اللہ کے ولیوں کے مزارات دیکھیں، اللہ والوں کے چہرے دیکھیں، یہ آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، نہ کہ فلمی گانے، سیریل، فلمیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے روزے کو گزارتے ہیں کہ روزہ نہیں کٹ رہا ہے تو وہ کیسے کاٹتے ہیں؟ یوٹیوب پر کاٹتے ہیں، فیس بک پر کاٹتے ہیں، ٹویٹر پر کاٹتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، اس میں چغلی بھی ہوتی ہے، فحاشی بھی دیکھتے ہیں، گندے گندے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمان، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کھانے پینے سے رکنا، روزے کا مطلب یہ ہے ہر برائی سے رک جانا، ہر برائی سے باز رہنا، یہ روزے کا مطلب ہے۔ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو۔ کان کا روزہ، کسی سے بری بات نہ سنو، سنو تو قرآن کریم کی تلاوت سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کوئی پڑھ رہا ہو تو اس درود شریف کو سنو، نہ تو منقبت سنو، اسلامک بیانات سنو۔ تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، یہ ہاتھ جب بھی چلیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں، جن کاموں کا شریعت نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کی طرف یہ ہمارے ہاتھ بڑھیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے ہمارے ہاتھ ان سے باز رہیں، یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہر ایک عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک عضو کا روزہ ہونے کا مطلب یہی ہے ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اس کو رسول کو رضا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ ہم کام، ہر ایک کام وہی کریں جو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے ہیں۔ ہمیں تمام وہی کام کرنے چاہیے، تمام فحشات سے ہمیں بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بیجا موبائل استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ روزہ رکھیں، روزے کا معنی رکنا ہے تو صحیح طریقے سے آپ رک کے دکھائیے، آپ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔